نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور سامعین گرامی، آج آپ کے سامنے روزہ کے بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، للصائم فرحتان فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار بظاہر روزہ میں دن بھر بھوک پیاس کی تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن اجر و ثواب اور فوائد کے لحاظ سے روزہ موجب راحت ہے اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ روزہ میں انسان بعض جائز کاموں سے بھی اجتناب کرتا ہے اور صبر سے وقت گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار کے لیے دو خوشیوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اول یہ کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کھانے پینے کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ روز آخرت اپنے رب کی حضور پیش ہوگا۔ یہ خوشیاں ایسے روزہ دار کے لیے ہیں جس نے روزہ میں محض فاقہ نہیں گزارا بلکہ ذکر الہی، عبادات اور نیکیوں میں مشغول رہا۔ اسی طرح کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے اور وہ اللہ سے روز آخرت اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ قیامت کے روز وہ شخص اپنے ذمہ دار نامہ اعمال میں نیکیاں دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ روزہ دار افطار کے وقت بھی بھوکا پیاسا رہنے کے بعد کھا پی کر راحت محسوس کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزہ دار کے لیے مخصوص ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی شخص اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود ہوں۔ تو بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ ہاتھ کا روزہ، زبان کا روزہ، ذہن کا روزہ، ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ ذہن کوئی بری بات نہ سوچے اور ہاتھ سے کوئی برا کام نہ کیا جائے جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کا نقصان ہو، اور پاؤں کسی غلط راستے کی طرف چل کر نہ جائیں، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔